محترم جناب محمد ساجد نظامی بارگاہ بندہ نواز اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پیش کرے تھے. ہمارے گلبرگہ کی مشہور و معروف بہترین مخرج مولانا محمد عبدالحکیم صاحب وقار اشرفی سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی کثیر افسوس خیالات سے زائرین حضرت خواجہ بندہ نواز کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن بندہ نواز، فیضان بندہ نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وفوزنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقلبنا وفريقنا ونظامنا وسراجنا ونصيرنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ينفل أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك رؤوف رب حليم. ادب زیر آسمان عرش نازک دو نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ برساخی شہادتی ہماروس اگر برونا رسیدی تمام قول حدیث ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب ہنود نام تو گفتن کمال بے ادبیس ظفر قطابہ قدم ہر کجا کے مین ادرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جائی جاس نیست کعبہ دردکن جز درگہے کے سو دراز. نیست کعبہ دردکن جز درگہے کے سو دراز. بادشاہ دین و دنیا
رحمان خطیب صاحب یہاں کے گلبرگہ کے دکنی شاعر، انہوں نے بارگاہ دیسو دراز میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے بتا دیا کہ جو بندہ نواز کا ہے وہی محشر میں سربراہ ہے۔ ہمیں یہ سہارا ہی بندہ نواز، غریبہ کا کنہ سہارا قطعی، ہمیں یہ سہارا ہی بندہ نواز، غریبہ کا کنہ سہارا قطعی۔ تمہیں کیا سمجھتے کہ معلوم نہیں ہمارے کو ہوگا تمہارا قطعی؟ تمہیں کیا سمجھتے کہ معلوم نہیں ہمارے کو ہوگا تمہارا قطعی؟ زائرین عرس حضرت سیدنا گلگی دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، انشاءاللہ کل سنگل مبارک ہوگا، اسی سلسلے کی جو نمازوں کے بعد محفل بعد مسجد حاضہ میں منعقد ہوتی ہے، اسی کا یہ ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نسبتوں کو باقی رکھے۔ آج نسبتوں کو کاٹا جا رہا ہے، آج نسبتوں کو کاٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بندہ نواز تم نے بنا لیا، یہ بندہ نواز تم نے بنا لیا، یہ علی نواز تم نے بنا لیا، یہ دستگیر تم نے بنا لیا، یہ مشکل کشا تم نے بنا لیا، یہ حضرت نواز تم نے بنا لیا، یہ فریاد رس تم نے بنا لیا۔ اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نصیر نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کی آیت پیش کر کے بتایا جا رہا ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا فریاد رس نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا دستگیر نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خوف نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا غریب نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا بندہ نواز نہیں۔ یہاں کیوں جاتے ہو؟ اب سامنے والا پریشان ہو گیا، آیت سامنے ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ علامہ مفتی سید عبدالرشید صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں، یہ خطاب بھی کرتے ہیں اور تدریسی خدمات بھی انجام دیتے ہیں، یہ بخوبی واقف ہے، یہ جانتے ہیں کہ جہاں پر قرآن میں دون کہا گیا ہے، دال واو نون دون، جس کا معنی اٹھا کر دیکھیے المنجد، لغت خاموش، لغت اٹھا کر دیکھیے جہاں دون کا معنی سوا ہے، وجود ہے، وہی دون کا معنی مد مقابل ہے، مد مقابل۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا میرے مد مقابل، میرے برابر، میرے برابر۔ ذرا غور کیجیے گا، سوچیے گا، کوئی تمہارا دستگیر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مد مقابل کوئی تمہارا بندہ نواز نہیں، اللہ کے مد
سوچا تھا کہ انجینئر بنے، سوچا تھا کہ ڈاکٹر بنے، تاجر بن گیا۔ ہم نے بہت خواب دیکھے تھے، اس کے لیے توقع کیا تھا، اسے کچھ بنانے کا سوچا تھا مگر وہ بن نہ سکا، ہے نا؟ تو ہمارے بنانے سے کوئی نہ بنے تو پھر کیا ہماری عقیدتوں میں، کیا ہماری فاتحہ میں، کیا ہماری چادروں میں، کیا ہماری غلاف میں، کیا ہمارے نظر و نیاز میں انہیں بندہ نواز بنایا، انہیں غریب نواز بنایا، انہیں غرض بنایا، انہیں مشکل کشا بنایا؟ یہ ہماری وجہ سے نہ، اللہ ہمیں انہیں بندہ نواز بنا کر بھیجا ہے۔ جب تولد ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے شکم رانی سے، یسوع دراز کی والدہ کا نام بی بی رانی صاحبہ، ان کے شکم مقدس سے آپ تولد ہوئے تھے تو ماں باپ نے نام رکھا سید محمد حسینی، نام رکھا۔ سید صاحب کرامات ہیں، ولادت ہی سے کرامت کا ظہور ہے، مگر ولی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا، ہدایت مصطفیٰ سے پہچانا جاتا۔ کرامت معیار ولایت نہیں ہے۔ تو آپ مادر ذات ولی، نسباً سعادت حسینی، علی کی اولاد، نبی کا رشتہ، ذرا غور کیجیے گا، سوچیے گا۔ یہ تولد ہوئے دلی میں غالباً 4 رجب کو 721 ہجری، آپ تولد ہوئے 2 جمعہ پیر کا دن، دنیا میں جنم ہوئے، ماں باپ نے نام رکھا سید محمد حسینی، آپ کے والد حضرت سید یوسف حسینی۔ بھیجا سر نام تو یہ ہے، بڑھتے گئے، علوم متداولہ کو حاصل کیا۔ آپ جائیے 11 سیڑھی پر تصانیف کتب خانہ موجود ہے، وہاں سے آپ کتابیں لیجیے گا، پتا چلے گا کہ بندہ نواز، یسوع دراز، بلند پرواز، محرم راز و نیاز کیا ہے لوگ نہ سمجھ سکے۔ ماں باپ نے نام رکھا سید محمد حسینی اور حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دلی کی خانقاہ میں رہے 40 سال۔ مرشد گرامی نے آپ کو مسند رشد و ہدایت دیا، ماں باپ نے نام رکھا سید محمد حسینی، کچھ تو ہوگا۔ ہاں سر، ماں باپ نے نام رکھا معین الدین۔ خدا کے بندوں نے اور بندوں نے صرف مسلمانوں نے ہی نہیں پکارا، صرف مسلمان ہی نہیں کہے کہ یہ بندہ نواز ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ غزے پاک ہے، وہ مشکل کشا ہے، یہ صرف مسلمان۔ جی سر، ساری دنیا کے 1 ارب 90 کروڑ مسلمان یہی نہیں کہہ رہے، بلکہ یہودی بھی کہہ رہا ہے یہ بندہ نواز ہے، نصرانی بھی کہہ رہا ہے یہ بندہ نواز ہے، مجوسی بھی کہہ رہا ہے یہ بندہ نواز ہے، جبری بھی کہہ رہا ہے یہ بندہ نواز ہے، جہمی بھی کہہ رہا ہے یہ بندہ نواز ہے، اور جو کسی کا مقلد نہیں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ بندہ نواز ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، سب تو کہہ رہے ہیں بندہ نواز ہے، کہنا اور ہے ماننا اور ہے، ہم مان رہے ہیں کہ یہ بندہ نواز ہے۔ کاش ہے امید بھر دیجیے ذرا بندہ نواز، کاش ہے امید بھر دیجیے ذرا بندہ نواز، جان
ईमानदारी से बताना, मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा, आपके सामने बात लाऊंगा। दोस्तों, अल्लाह से अब क्या मांगे? सब तो खुदा ने बगैर मांगे दे दिया, है ना? सब तो खुदा ने बगैर मांगे दिया। दिया कि नहीं दिया? जमीन मांगे थे आप, जिसपे आलीशान मकानात बना रहे हैं, मंगा था आपने, जमीन दे, जमीन दे, ये मंगा। आसमान मंगा था, सूरज मंगा था, चांद मंगा था, सितारे मंगे थे, हवा, हवा में ऑक्सीजन, हवा और हवा में ऑक्सीजन क्या आपने मांगा था? दरिया, उसमें पानी क्या आपने तलब किया था? खेतों में अनाज आपने मांगा। ये तो दुनिया की चीज है, आप अपनी कायनात पे नजर मांगे। आंख में बसावट, देखने की कुव्वत क्या आपने मांगा था? कान, कान में सुनने की कुव्वत, कुव्वत शामा, सूंघने की सलाहियत आपने मांगा था। मुंह में, अब तो मुंह में 3 चीजें हैं, किसका जिक्र करूं? एक तो दांत है, दूसरा जबान है, तीसरा कुव्वते कलाम है? फिर उसके अंदर ही एक चीज और भी है जिसका नाम है कुव्वते लामेसा। तो आप मांगा था, जिसम में तलाम आई, कुव्वत बगैर मांगे खुदा ने दिया कि नहीं दिया? खुदा ने दिया। तो सब कुछ खुदा ने बगैर मांगे दिया, और उस पर सबसे बड़ा करम ये हुआ कि हमें बगैर मांगे मुस्तफा खुदा अता किया, रहमतुल आलमीन अता किया, और उनका हमें गुलाम बना दिया, उनका हमें उम्मती बना दिया। हमने मांगा था, हमने मांगा था, नहीं मांगा, ये सब खुदा का फजल है, खुदा का फजल है। फिर उसके बाद ये हजरत साहिब कदीमी है, और पूरा वजन रखते हुए शेर कहा है। मांगा था, नहीं मांगा। तो फिर रिसालत माँ के बाद, रसूल मुख्तार के बाद, रहमतुल आलमीन के बाद, खातिमुन नबीयीन के बाद वलियों की आमद, वजह क्या है? नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया आते रहे। बात समझ में आ गई कि जो खुदा की मंशा है, जो खुदा की मर्जी है, उस पर बंदगाने खुदा को लगाने के लिए नबी आता गया, और जो कुछ चाहिए था बंदों को वो नबी बताता गया। अब उसके बाद हजरत ईसा के बाद 500 साल का पीरियड दुनिया जुल्म और इस्तेदाद के गर्दाब में मुब्तला हो गई। हैवानियत, बुनियानियत, रब्बानियत, जानवरियत, भाईचारे, सारी दुनिया जुल्मों के आलम हावले हो गई, जुल्म और सितम की इंतहा हो गई। तो ऐसे भया मुस्तफा जाने रहमत को दिया। मिलादुन नबी इसीलिए मनाते हैं, मिलादुन नबी इसीलिए मनाते हैं, इसीलिए हम जन्नती जमात हैं। हमें मालूम है मिलाद नबी की मनाते हैं, उर्स वली का करते हैं, हमें मालूम है। हम जाए साहब बगल बजाते हुए बोले सऊदी अरब में उर्स नहीं होता। हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान, बड़े बड़े साहबा, बड़े बड़े अकाबरीन मौजूद हैं। वहां किसी का उर्स नहीं होता। जब साहबा का उर्स नहीं होता तो बंदा नवाज तो सरकार के पर्दा फरमाने के बाद, अरे बेवकूफ, अगर तुझे इतना समझ में आता तो तू उधर क्यों रहता, इधर नहीं रहता? ये समझ तो ईमान वाले को खुदा ने दिया है। और याद रखो, वहां उर्स इसलिए नहीं
کہ گیسو دراز بندہ نواز اپنی خبر میں لیتے ہوئے ہیں غزہ آج ہماری محفل میں ہے. تو ہمارے کہنے سے یہ بندہ نواز نہیں بنی. تو اب اندازہ لگائیے رسالت مآب کے بعد خاتم النبیین کے بعد پھر ولیوں کی آمد کیا مانا ہے؟ کیوں؟ اور یہ بات حق ہے. دیکھیے ایک جملہ دوں مولانا مفتی سید عبدالرشید صاحب کی زیادہ سے جو چاہوں گا. ایک جملہ دے رہا ہوں نوٹ کیجئے گا. اور میں وہ ہوں میری تقریر طبعیات کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. رب سن جلال نوٹ کیا جائے جملہ رب سن جلال میں منافع سن جلال میں خدا نے نبوت کا دروازہ بند کیا, مصطفیٰ نے ولایت کا دروازہ کھول دیا. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو بولے میری امت کی ضرورت کو میرا ولی پورا کرنا. میری دیکھو ایک فقہ کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اگر پانی پہ قدرت نہ ہو یا پانی میسر نہ ہو تو آپ تیمم کرو, ہے نا. پانی پہ قدرت کا معنی کیا؟ آپ بیمار ہیں, شدید بیمار ہیں, پانی کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خوف ہے, تو آپ کو پانی ہے, پانی موجود ہے مگر قدرت نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, تو آپ کو حکم کیا ہے؟ تیمم کرو, ہے نا. یا آپ ایسی جگہ پہنچ گئے چوطرف چاروں سمت میں آپ نے 1 میل تک دیکھا کہیں پانی میسر نہیں ہے, تو پھر تیمم کرو. جو کام تو وضو سے کیا کرتا تھا وہ تیمم سے کر لے. نماز بھی پڑھ لے, قرآن بھی پڑھ لے, کعبے کا طواف بھی کر, کعبے کو بھی چھو, وہ سارے کام انجام دے جو وضو سے کرتا تھا اب تیمم سے کر لے. بس سمجھ میں. ویسے ہی اگر تو مدینہ نہیں جا سکتا تو ولیوں کے قریب ہو جا. وہ سارے کمرے جو مدینے کے جنگل ہیں, وہ سارے تحانوں کو پورا کر دے, ضرورتوں کو پورا کر دے. اسی لیے اللہ آپ کا وطن نے اپنے نبی کے نائبین سے دھرتی کو پور کر دیا. پوری دنیا میں ولی ہے سوائے ایک, امریکہ میں کوئی ولی نہیں ہے, اسی لیے تن تن بھوتا ہے. کوئی ولی نہیں امریکہ میں. اللہ نے اپنے نائب, اپنے محبوب کے نائبین سے کائنات کو سجا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندوں کو ڈر مل جائے. میرے خواجہ یہ آستانہ ہے, میرے خواجہ یہ آستانہ ہے. آس ٹوٹی تو صرف تانا, آس ٹوٹی تو صرف تانا ہے. وہ مدبر ہے اور تانا ہے جو تیری ذات کا دیوانہ ہے. وہ مدبر ہے. تجھے کیا معلوم کہ بندہ نواز کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ گیسو دراز کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم ارے ان کے آستانے پر سلاطین کہاں سر جھکائے ہیں, مناظر پائے. وقت کے بادشاہ جن کے سروں پہ تاج سجے رہتے تھے, بے شک تخت پر بیٹھا کرتے تھے, کیا کمی تھی ان کے پاس؟ آپ
ہندوستان کے نہ جانے کن کن علاقوں سے تشریف لائے. آپ گلبرگہ آنے تک کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. پہلے ارادہ کرنے کے بعد پیسے جمع کرنا ہے نا, پیسے جمع کرنے کے بعد تیاری کرنا, ایک دو تین جوڑ کپڑے تو ہونا تو نہیں, پھر اس کے بعد رہنے کا سوچنا, کہاں رہنا, اگر لاج میں رہے تو کتنا خرچہ آتا, درگاہ میں رہے تو کیا ہوتا. وہ سو دان کو نکلنے کے بعد بسا میں, ٹرینا میں, کارا میں چھپ پڑنا, کمر پاواں کو دکھتے ہے نا. یہ تکلیفیں ہیں, سفر کی صعوبتیں ہیں, تکالیف برداشت کرتے ہیں. اچھا ایک بات ایمانداری سے بتائیے, آپ ہر انویٹیشن دینے والے کی دعوت میں جاتے, آپ کے علاقوں میں کوئی بھی دوست احباب رشتہ دار اقربا اعزاء دعوت نامے دیتے نا, رخے جتنے رخے سب کی دعوتیں رہتے ہیں نہیں کر سکتے ہے نا. بعد میں انہیں ملا تو بولتے معافی چاہتا ہوں, مصروف تھا نہیں آیا ہے نا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے, اتنی تکلیفیں اٹھا کر, اتنا خرچہ کرتے ہوئے, اتنی مصیبتیں اٹھا کر یہاں آپ تشریف لائے, کیا بندہ نواز نے دعوت نامہ بھیجا تھا, رخا بھیجا تھا؟ کیا یہاں بندہ نواز نے بریانی پکایا ہے؟ کیا وجہ ہے جو اتنی مصیبت تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لائے اور بغیر بلائے آئے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم کو دعوت نامہ بندہ نواز نے نہیں دیا, ہمارے خدا نے دیا ہے, ہمارے مصطفیٰ نے دیا ہے. جاؤ دکن کے سلطان یسوع دراز کا عروس ہے, شرکت کر لو, رحمت بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی. یہ میرا بندہ اس کا حکم ہے. وہ دعوت نامہ کاغذ پہ وغیرہ نہیں, وہ دل سے آیا ہے, یوں کہیے گا دل پہ آیا ہے نا. دیکھیے گلبرگہ آپ دور دور سے ہے نا, تو بندہ نواز نے آپ کو سلیکٹ کیا محبوب نگر سے, کرنول سے, حیدرآباد سے, بمبئی سے, گجرات سے, ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بندہ نواز نے آپ کو سلیکٹ کیا. خدا نے آپ کو منتخب کیا, یہاں بھیجا, اور یہاں والے خود یہاں نہیں آتے ہے نا. یہاں والے یہاں والا خود نہیں آتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جو ولی کے قریب ہوتا ہے وہ نبی کے قریب ہوتا ہے, جو نبی کے قریب ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے, جو ولی سے دور ہو گیا وہ نبی سے دور ہو گیا, جو نبی سے دور ہو گیا وہ خدا سے دور ہو گیا. نہ خدا ہی ملا, نہ رسالے جنم, نہ ادھر لگے تھا ادھر گیا. اچھا ایمانداری سے بتائیے آپ, ابھی تو میں آگے چل کر دو باتیں یسوع دراز کے متعلق بتاؤں گا. ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے, ان کی جوتیاں اٹھا کر ہم نے سیکھا ہے, ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر. اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے کہا, دور شو از اختلاط یار بد, دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر بود از مار بد, مارے بر تنہا ہمی بر جان دلت, یار بر جان دلت, بر ایمان دلت. برے ساتھی کی صحبت سے دور ہو جاؤ. برا ساتھی ایسا ہے جیسا برا سانپ, برا سانپ ڈس لے گا تو صرف جان جائے گی, برے ساتھی کی صحبت میں جان بھی جائے گی, ایمان بھی جائے گا. اور اس کے بعد مولانا رومی نے کہا, صحبت صحبت کے بعد صحبت عمر, اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, صحبت پہلے کے بعد پہلے عمر بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا کل محشر میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہم دنیا میں بندہ نواز کے ساتھ ہیں, ربی نواز کے ساتھ ہیں, غوث اعظم کے ساتھ ہیں, علی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں, کل محشر میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی لیے یہ ہے میرا بندہ. حضرت جلیل نے کہا, نوٹ کیا جائے,
क्या बात حضرت جلیل نے کہا صرف حب نبوی حشر میں کامالی جلیل فصاحت جنگلی کیا فرما رہے صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا آپ پتنگ کو دیکھیں پتنگ کو بچپن میں اڑے بھی ہوں گے ہے نا پتنگ اور اس کے پیچھے ایک دمچھلا باندھتے دم ہے نا اب وہ پتنگ ہوا میں گئی آپ دور چھوڑتے گئے پتنگ بلند ہوتی گئی دور چھوڑتے گئے پتنگ بلند ہوتی گئی اور جہاں تک پتنگ کی پرواز ہے وہاں تک دم چھلا جائے گا جو نہیں جائے گا ہے نا مگر تم چھلے کو اتنا خیال رہنا چاہیے کہ وہ پتنگ سے چپکا رہے اگر پتنگ سے اس کا تعلق خطا ہو گیا تم چھلا نیچے پتنگ سمجھ میں آیا تو ویسے ہی نسبتوں کا معاملہ ہے تم ان کے ساتھ رہو ان کی پرواز جہاں تک ہے تمہاری پرواز ظاہر اتنا رہے خیال اتنا رہے کہ تعلق مضبوط رہے اگر تعلق خطا کر گیا تو تم سلیم ہو جاؤ گے ان کی اولاد میں کوئی فرق نہیں آئے گا کاسا امید بھر دیجئے ذرا بندہ نواز جانتے ہیں آپ ہی وقت عطا بندہ نواز تیرا منگتا تیرے در پر خیر کی نسبت لیے تیرا منگتا تیرے در پر خیر کی نسبت لیے دیکھیے صاحب بھی ہے کب سے کھڑا بندہ نواز سوچو یہ کون سی ہستی ہے یہاں پر محی الدین اورنگزیب مغل سلطنت کا بادشاہ بھی آیا جس کے متعلق کہا گیا یہ وہ آستانہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں ان سے وابستہ رکھا بے ادب پامنی ان جا کے عجب درگاہ است بے ادب پامنی ان جا کے عجب درگاہ است سجدہ گاہ ملک است روض شہنشاہ است یہ وہ آستانہ ہے یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اسی لیے یہ 3 دن جو ہوتے ہیں سندل چراغاں زیارت بڑے بڑے اولیاء بلوغہ تشریف لاتے ہیں بڑے بڑے اکابر بلوغہ تشریف لاتے ہوتے ہیں بڑے بڑے اوقات مقبہ مجبہ جانب راسل دانی یہاں تشریف لاتے ہیں یہ اہل نظر نے کہا ہے جنہوں نے دیکھا کس نے دیکھا حضرت شیخین احمد کامل سلطانی نے جہاں گلبرگہ میں بڑے بڑوں کو دیکھا انہوں نے اپنے شعر میں کہہ دیا کیا کہا گلبرگہ کی گلیوں میں گلبرگہ کی گلیوں میں ولیوں کو ٹہلتے دیکھا گلبرگہ کی گلیوں میں ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے مولا علی کو خواہے سے دکھا مولا علی کو خواجہ کے حجرے سے نکلتے دیکھا ہے یہ وہ آستانہ ہے کھچ کھچ کے آ رہا ہے کھچ کھچ کے آ رہا ہے سارا یہاں زمانہ کعبہ بنا ہوا ہے کعبہ بنا ہوا ہے یہاں جاہلوں کی نہیں چلتی جاہل خطیب نہیں ہو سکتا ارے یہاں کا مسند نشید یہاں کا صاحب سجادہ جاہل نہیں ہے عالم دین ہے تصوف پہ حضرت نے ریسرچ کیا موٹی کتاب ذقین کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے ہوش باختہ ہو جائیں گے جہاں پر خدم رکھا
جس میدان میں قدم رکھا حضور سجادہ نشین صاحب قبلہ سید شاہ یسو دراز خسرو حسینی دامت برکاتم العالیہ نے شاعری میں قدم رکھا تو ایسے اشعار کہے کملی والے میرا خیال رکھا کملی والے. ایک سید زادہ جب زبان سے کہے نا وہ گھر کی بات ہوتی ہے, یہ گھر کی بات ہے. سوچو یہ ظاہری میں بندہ نواز تم آئے ہو نہیں, تم بلائے گئے ہو, خدا نے بھیجا ہے. اب یہاں سے جاؤ گے خالی نہیں جاؤ گے, دامن پور کر کے لے جاؤ گے. اور یہ کورونا پیرونا ذرا یوں گیا نہیں, انہیں آپ کو بولا کورونا دیکھو گیا. حضرت کی عمر قریب 70 سال ہے, 65 ہے, تو 5 سال ہے. پوری پبلک سے ملتے ہیں, 44واں عرس پوری پبلک سے ملتے ہیں. الحمدللہ کوئی بیماری نہیں, صحت مند ہے. حضرت کی عمر یہ حضور بدر الدین قبلہ کے مرید ہے. یہاں کے جمعہ میں خطابت کرتے تھے بدر الدین قادری, دین کا چاند بدر سنیت ان کے دیکھیے ابھی بھی بیٹھے ہوئے. تو ان کو کیوں نہیں لے گیا کرونا؟ نہیں لے جاتا, نہیں لے جاتا. جس پر نبی کی, علی کی, ولی کی توجہ ہے, جب تک وہاں سے اشارہ نہ ہو کرونا کو بگاڑ نہیں سکتا, بیماریاں کو بگاڑ نہیں سکتی. اسی لیے ہم گلی کے دیکھنے والوں میں سے نہیں ہے, ولی کے دیکھنے والوں. یہ بندہ نواز ابھی لیاقت پر پریشان کر رہے تھے نا, یہ بار گاہ حضرت یسوع دراز ہے. اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے. دیکھو وہ محلے کھاؤ ہے, پھولوں کی سیب پر نسبت میں جس کی ایک آیا تھا, لوگوں کو معلوم نہیں, بلا وجہ موبائل میں آ کے تقریرہ کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ابھی یہ وہ ہو گیا. تو پھر بڑے بڑے اولیاء گلبرگہ میں آئے کیسے؟ یہ چارہ میں آچرنے کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دے. کتابوں سے مولوی بنتا ہے اور خانخواہ سے مولا بنتا ہے. خانخواہ میں آ جا, خانخواہ میں آ جا, خانخواہ ہی مولا بناتی ہے. مولوی مدرسے سے بنتا ہے اور مولوی بھٹک سکتا ہے, خانخواہ والا نہیں بھٹک سکتا. یہ جتنے تھے نا بھٹکے ہوئے, جو فاتح دلانا نہیں, چادر ڈالنا نہیں, جھنڈے لگانا نہیں, جاریاں کرنا نہیں, نیازاں کرنا نہیں, یہ سب جو ہے مولویاں تھے, بھٹک گئے. اور خانخواہ والے آج تک نیاز کر رہے ہیں, اور سنیوں کی پہچان ہے خدا کے گھر میں نماز, اپنے گھر میں نیاز. یہ سنیوں کی پہچان ہے خدا کا, یہ خدا کا گھر ہے نا. اب یہاں تو دیکچیاں نہیں لگا سکتے, یہاں تو بکرا نہیں کر سکتے, ہے نا. یہاں کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ خدا کا گھر, یہ خانہ خدا ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے. اسی لیے یہاں نماز اور گھر میں دونوں کرو کامیاب. کچھ لوگ نماز لے کو بھاگ گئے, کچھ لوگ نیاز لے کو بھاگ گئے, دونوں کرنا. اچھا ایک بات بتائیے, آپ کے چہرے پر کتنی آنکھ ہے؟ آنکھیں دو ہے نا, ایک نماز کی ہے, ایک نیاز کی ہے. نہیں کیا ہے؟ ایک نماز کی ہے, ایک نیاز کی ہے. اور دیکھیے مولانا رشید صاحب قبلہ کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ آنکھی سے دکھ رہا ہے مجھے, ان کے سر پہ ٹوپی ہے, جاکٹ ہے, ادھر ہاتھ میں انگوٹی ہے, مفلر ہے, یہ دونوں آنکھ ہیں میرے اچھے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بھی دونوں اچھے نہیں, تو دونوں سے دو دکھنا, میں ایک دو, رشید صاحب دو, کرسیاں دو, گھڑیال دو, دونوں سے دو دکھنا نہیں. اب دیکھو کیمرے ہی 3 جانوں میں الگ الگ ہے. کیا بات ہے,
نہیں تو دو لکھنا، ایک کیوں؟ بولے یہی تو ہے، آنکھیں دو نظر ایک، طریقے دو محبت ایک، نماز ہے، یہ طریقے دو ہے، میرا مسلمان نام ہے، تو یہی تو سمجھے گا وہ نیک، نہیں سمجھا انیک۔ آج کل حال ایسا ہے، گل گئے، گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، آخران سے اڑ گئے، منہ کے پٹھے رہ گئے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، ابھی آپ ظہر پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ آ گئے، اللہ اکبر، جیسا آپ نے رکعت باندھی ہے نا، ہم حنفی المسلک ہے، جو بندہ نواز کا مسلک ہے وہ ہمارا مسلک ہے، اسی لیے ہم دوسرے مسلک میں جھانکتے نہیں ہے نا۔ رکعت باندھتے ہی کیا پڑھے آپ؟ کیا پڑھے؟ سنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہے نا۔ اس کے بعد کیا پڑھے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد کیا پڑھے؟ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور اس کے راستے میں سے ہٹانے والے کو دور کرنا، اعوذ باللہ، ہے نا۔ اس کے راستے پہ ہم جا رہے تھے، اسے سب کو کاٹے پیٹے صاف کر دیا، اب کیا پڑھتے ہیں؟ سب ختم ہو گیا، ثنا بھی ہو گئی، اس کے اوپر لام تان بھی ہو گیا، اس پر رجم بھی ہو گیا، اسے رجیم کر دیا، اب کیا پڑھتے ہیں؟ سچ بولیے، کیا پڑھتے ہیں؟ ہے نا، سورۃ الفاتحہ۔ اگر سورہ نکالے تو کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے نہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری عبادت فاتحہ سے اسٹارٹ ہو، میری عبادت یہ اللہ کی عبادت ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ افضل العبادت، تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز، تو نماز کا فاتحہ ہے نا۔ اب انہیں بھی فاتحہ، انہیں بھی فاتحہ، انہیں بھی فاتحہ، اور ایسے ناٹک ہم تو نہیں کرتے تھے، ہم تو ہیں فاتحہ، ہم تو ہیں فاتحہ، ہم پیدا ہوئے فاتحہ، بڑے ہوئے فاتحہ، جوان ہوئے فاتحہ، شادی کر لیے فاتحہ، بڑی آئی فاتحہ، منجا گیا فاتحہ، مہندی لگی فاتحہ، صحرا بندہ فاتحہ، بچے پیدا فاتحہ، مر گئے فاتحہ، ہم مر گئے فاتحہ، گد گئے گاٹتے ہی فاتحہ، ہٹے گاٹنے والے ہٹے 40 قدم پہ فاتحہ، گھر میں آئے دروازے پہ فاتحہ، سلامتی کے فاتحہ، فاتحہ۔ ایک دن گیا، تیسرے دن موضع مجھے بھینڈ نخل سیپا شغلے کیا ہے فاتحہ۔ 9 دن ہو گئے 10ویں کے فاتحہ، 18 دن ہو گئے 20ویں کے فاتحہ، 27 دن ہو گئے مہینے کے فاتحہ، 36 دن ہو گئے چہرم کے فاتحہ، 3 مہینے کے فاتحہ، 6 مہینے کے فاتحہ، 9 مہینے کے فاتحہ، اس کے بعد کیا کرے؟ فارسی فاتحہ۔ اب اس کے بعد بولے یہ ہمارا لڑکھڑا گیا سو کچھ بھی نہیں کرا ہوں گا، گناہگار ہوں گا، بدکار ہوں گا، کچھ بھی تھا مگر فاتحہ والا تھا، لہذا اسے کیا کرے ہم سال میں بڑوں میں ملا دیے، کیا کرے ہم سال میں بڑوں میں ملا دیے، 9 ذی الحجہ کو بڑوں کے فاتحہ، 13 شعبان کو بڑوں کے فاتحہ، ہے نا۔ خبر میں پہنچے اندر تو بھی فاتحہ ہے، محشر میں جائیں گے فاتحہ اور فاتحہ
پوچھتے اچھا اب انہیں اکیلا رہا اندھیرا کتر کار ہوگا نہیں، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ابھی اندر قبر میں اندھیرا کتر کار ہوتا ہے، بہت تاریکی ہوتی ہے، انہیں حیبت کھنگا، لہذا خل کے ڈھیلے جو خبر میں کیا کرو، خل کے ڈھیلے دو، کیونکہ جس پہ قرآن پڑھا جائے گا وہ چمک اٹھے گا۔ خبر میں خل کے ڈھیلے دیتے، جیسا خبر مجھے اندر وہ ڈھیلے چمکتی روشنی آتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے دیکھ کو بتایا ہے، انہیں حدیث دیکھنے چلے، قرآن دیکھنے چلے، اب ایک حدیث میں کچھ ملتا نہ قرآن میں ملتا، کیونکہ حضرت جابر سے مصطفیٰ نے پوچھا اے جابر تم کو وہ علاقے میں گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اگر وہاں کچھ مسئلہ آیا تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ قرآن دیکھوں گا۔ کیا بولے؟ قرآن دیکھوں گا۔ آقا نے فرمایا قرآن میں نہ ملے تو معلوم یہ ہوا کچھ باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اگر لیاقت قرآن میں ہے، اگر مولانا رشید صاحب کا ذکر قرآن میں ہے، یہ مائک کا ذکر قرآن میں ہے، یہ جانی ماز کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ تو پوچھا نہ ملے تو بولے یا رسول اللہ حدیث دیکھوں گا، آپ کا کلام دیکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو پتہ چلا اس میں بھی کچھ چیزیں نہیں ہیں، جیسا تہاری، شاورما، نہیں داری، آئس کریم، کوکو کولا، زور سے بولا، ٹاٹا اور بٹاٹا ہے، کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے کلام میں بھی نہ ملے تو بولے یا رسول اللہ میں صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ رہا، میں صحابہ کی اجماع امت اس میں بھی نہ ملے تو ہاں اس میں بھی کچھ چیزیں نہیں ہیں، جیسا مثال طور پر یہ شیروانی صحابہ پہنتے تھے، شیروانی، یہ جاکٹ صحابہ پہنتے تھے، یہ ایسی ٹوپی، یہ ایسی ٹوپی، وہ ویسی ٹوپی ہے۔ وہاں تو کھجور کے چھلکوں کی بنائی جاتی تھی، چمڑے کی بنائی جاتی تھی، ایسے شیروانے وغیرہ نہیں تھے صحابہ کی لائف میں۔ پتا چلا ماں بھی کچھ دیکھ تو اب جابر بولے یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تحری کر، ایمان کی حالت میں غور و فکر کر کے فتوا دے، فیصلہ کر، یہ ہے اسے کا معلوم، انہیں گیا کیا بچے گیا۔ کئی گوڑے ایسا نماز میں بولے کتاب میں ہے دو پاؤں کے بیچ میں بکرا جانے کی اتنی جگہ رہنا، اگر بکرا جانے کی اتنی کھلتا جانا تو ہوگا۔ تو علامہ سے پوچھئے خبر میں دفتایا گیا، مٹی دی گئی، فرشتے نے اٹھایا، اٹھا کے پوچھا من ربو کا تیرا رب کون؟ انہیں جواب نہیں دیا۔ عذاب ہوگا؟ بولے ابھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا سوال، ماں دینوں کا تیرا دین کیا؟ جواب نہیں دیا۔ عذاب ہوگا؟ بولے نہیں۔ اب تیسرا سوال، تھرڈ کوسچن ہے، ویری امپورٹنٹ کوسچن، مگر یہ بھی غلط ہے۔ حضرت اسماعیل بخاری نے بخاری شریف میں خبر کے متعلق صرف ایک سوال لایا ہے، صرف ایک سوال، نہ خدا کے متعلق ہے نہ دین کے متعلق ہے، خبر میں سوال صرف نبی کے متعلق ہے۔ کیونکہ یہ مندر وہ مندر ہے جو یہاں سے پار ہو گیا، سب مندر آسان ہے، یہاں اٹک گیا۔ یہ خبر اہم ہے، خبر کا معاملہ وہ کٹھن ہے، اسی لیے تیسرا سوال، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار خبر میں آئیں گے، فرشتے بتا کے کہیں گے اس مرد حق کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا ہے نا تھا، جب دنیا میں دندنات بابا بن کر پھر رہا تھا نا، کر رہا تھا نا، اس وقت کیا کہا کرتا تھا، تو امتی کہے گا یا نبی سلام علیکہ، کیونکہ دیکھتے ہی سلام ہے کامیاب۔ اگر انہیں بولا انہوں یہاں بھی گیا تو اسی لیے ان کو پہچاننا ہے
جو ملا ہے وہی ملاتا ہے، نہیں جو ملا ہے وہی ملاتا ہے، اور جو دیکھا ہے وہی دکھاتا ہے۔ اسی لیے دیکھنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ملنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کتاب والوں کے ساتھ مت ہو جاؤ، کیونکہ قرآن میں کئی نہیں ہے۔ آمینو کما فی القرآن کئی نہیں ہے، پوچھو علامہ بیٹھے اور یہ مفتی ذیشان ہے، پوچھئے ان سے، قرآن میں کئی نہیں ہے، کیا ہے؟ آمنا کما آمنا الناس، لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ خود کہہ رہا سچوں کے ساتھ، ایسا سچ کے ساتھ ہو جو بولا تھا نہیں بولا، کیونکہ اللہ حکیم مطلق کا وہ جانتا، یہ بندہ نہ جانے کس کو سچ سمجھ لے، اس لیے سچے کے ساتھ لگایا، سچے کے ساتھ ہو جا۔ یہ گیسو دراز یادہ سلیپ میں بیٹھا تھا، میں بولا تھا نا محی الدین اورنگزیب، یہ گیسو دراز ہے، معمولی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء تشریف لاتے ہیں، یہ 3 دن ایام میں بہت مخصوص ہے، سندر چراغاہ زیارت۔ اب انہیں کیا کرے، وہ باہر کا چیز دیکھا، وہ خواجہ بازار دیکھا، موڈان دیکھا، ادھر دیکھا، دیکھو صاحب یہ عروس ہے، ابھی وہ عروس میں جو میلہ ہے، وہ میلہ ہے جو باہر ہے، وہ میلہ ہے، یہ عروس ہے۔ تو باہر کا اندر لگ جا رہا ہے، اندر کا باہر، تو اسے معلوم ہے۔ ہمارا استاد بھی ایسا کہہ رہا تھا، اللہ جو ہے جھکو، انہیں باہر دیکھو نہیں جھکا، اگر اندر دیکھتا تو جھک جاتا۔ تو شاگرد کی بھی وہی کہہ دیا تھا، اندر آتا تو من جاتا، باہر دیکھو وہ ہے، تو وہ بہت جھولے لگاتے، دکانیں لگاتے، کھلونے چلا۔ ابھی وہ میلہ ہے، عروس تو یار، عروسہ کسے بولتے معلوم ہے؟ عروسہ دلہن کو بولتے ہے نا، دلہا جنگل میں جا کے سوچا کہاں ہے عروس بولے تو بتائے نہیں، عروسہ بجلائے عروسی، عروس کے معنی ہے ملاقات یا دیدار۔ یہ ہے میرا بندہ نواز۔ دلہن کیا کرتی ہے، وہ کمرے میں ایسا گھنگھٹ کو لے کے ذرا پیچھے ہو گیا تو کیا دیتے ہیں وہ بڑا وہ پیچھے میرے کو ضرورہ لیتی انہیں باہر دوستوں سے ملا اور جو باہر ہی لگے ہیں، اب انہیں وہ کرتے کرتے ذرا اس کی آنکھ کو لگ گئی، بیچاری تھکی ہوئی تھی نا، رو کوئی تھی گلے پاک کو آپ کے پاس آئے گی۔ اب لوگوں کو ریتی رواج بھی نہیں معلوم، کیونکہ اسلام بول رہا ہے شادی کر لیں گے، شادی کر رہا ہے، شادی کرنا نہیں ہے، شادی نہیں ہے، شادی سین سے نہیں ہے، شین سے شادی بولے دھوم دھڑاکا ہونا نہیں۔ معمولی کرتا پیجامہ ٹوپی پہ لوگ مسجد میں بیٹھے، خالی سا فالم بھرے نہیں، کیونکہ یہ مثال بھی ہوگی تھوڑا ریسٹ بھی ہوگا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا جھولا کون ہے نہیں، اور وہ باراتیں جو آئے ہیں انہوں اچھے اچھے کپڑے، شیروانہ، سوٹا، جاکٹا، جو پوری پہنی، دولہا پتلا بمبل کا کوتا، بولے شادی کتاب اٹھا کو دے، دولہا تمام باراتیوں میں نمایاں رہنا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک مسئلہ پیش آیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے امام جس کے ہم مقلد ہیں، پیش آیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، انہوں بولے دیکھ بیگم تو میرے سے بات کرتی نہیں، پہلے اگر میں تجھ سے بات کریا
तो तुझ पर 3 तलाक। अब तू तो अकेले भी है ना, तू तो बात कर रही थी। अगर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुझसे बात करा, तुझ पे 3 तलाक। दिन गुजर गए क्योंकि बीवी से बहुत मोहब्बत थी, हर एक को भी होती है। बाहर बोले मौलाना लीडर और ये वो रहते घर में बोले खड़ा बहुत तकलीफ करे चुप बैठो अच्छे अच्छे तुम्हें जमा की नहीं चली, हमारी क्या चलेगी। अब वो क्या बहुत दिन हो गए, उन्हें इधर इमाम आजम को बहुत पूछे, बोले हुजूर मैं बेगम को बहुत चाहती हूँ, मैं भी बहुत चाहती, मगर जरा जिद में है। अब मैं तो बात नहीं कर सकता, उन्हें तो कर रीच नहीं, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जुमला कहा है। बोले क्या है? देख तू तो बात नहीं कर रही, अगर पहले मैं तुझसे बात किया तो तुझ पर 3 तलाक, ये बड़ा खतरनाक बोल दिया हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ हजरत, लाइफ को पटरी पे लाना है, कैसा करूँ? बोले तो इमाम आजम अबू हनीफा बोले वो शादी के कपड़े हैं क्या? पूछे देखिए पता चला कि शादी में दूल्हा स्पेशल कपड़े पहनना है ना। इमाम आजम पूछे वो शादी के कपड़े हैं क्या? बोले हजरत है, जल्दी रखी संदूक। बोले काम कर, कैसा भी कर वो कपड़े आहिस्ता निकालने को मस्जिद में जा, मस्जिद में जाकर कपड़े पहन ले, कपड़े पहन ले, वो घर को जा, बस मसला है। क्या करे मालूम, सीधा घर को गए, देखे होंगे बावर्ची खाने में 10 दिन पका दी थी, गिलासा कटोरे फेंकते हुए इसका कपड़े लिए निकल गए, जामो मस्जिद कूफा के अंदर कपड़े पहन लिए, पहन लेके घर में गए। जैसा घर में गए बेगम ने देखा, बोले अभी तुमने दूसरी शादी कर ली है। देखिए पहले उन्हें बात करी, मसला था जो हुक्म था एक बैठा था आके, ये आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं अभी उठ के जोहर पढ़ के सीधा जाऊँ, क्योंकि मैं 2-2:30 बजे उठता हूँ, पूरी रात जागता हूँ, सबको मालूम है। अभी पेट में खाना भी नहीं है। ग्यारह सीढ़ी से बैठा था, खाजा बंदा नवाज आंख दे, अंदर तो माता साहब अंदर था, खाजा आंख दे, मंगवा था। दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, बादशाह की हाजिरी भी आए। औरंगजेब बादशाह सीढ़ियां चढ़ने लगा, ये पुकार रखा, मम्मी से बादशाह अंदर तो आजा आग दे, आजा आग दे। बादशाह चढ़ते चढ़ते खरीद हुआ, क्या हुआ? बोले ख्वाजा से आंखा नहीं देता नहीं, कितने साल से बैठे? 12 साल से। 12 साल से नहीं दिया? बोले आओ मैं अंदर जियारत को जा रहा हूँ, जियारत करो वापिस है तक आंखा मिलना, नहीं तो तेरी गर्दन हाँ तेरी गर्दन बोल को बादशाह निकल गया, बादशाह निकल, बहुत बड़ी सवारी है, सब कीमती कपड़े हैं, दाग है, फटा है। अब इसकी हालत दीगर भी होगी, अब ये परेशान हो गया, अब दिल से पुकारने लगा, दिल से शहीदों का वास्ता, ये तेरे मुर्शिदे गिरामी का वास्ता, सारी दुहानियां देने लगा, सारी दुहानियां। और बादशाह मज़ार पे आ जाओ, कहा अस्सलामु अलैका सैयद मोहम्मद हुसैनी, जवाब नहीं आया।
پھر دوسرا سلام السلام علیکہ یا سید محمد حسین یسوع دراز، جواب نہیں آیا. پھر تیسری بار السلام علیکہ یا سید محمد حسین یسوع دراز بندہ نواز، اندر سے جواب آیا. محی الدین یہ مت سمجھنا کہ ولی اپنی خبر میں چپ لیتا رہتا ہے، ہر ایک کا جواب دیتا ہے. نہیں، وہ اپنے مصطفیٰ کے جلووں میں کھویا رہا ہے. تیرا کام ہے سلام کرنا. جب ہم وہاں سے ثابت ہو جائیں گے تیرا جواب بھی دیں گے، تجھ پہ رحمت بھی نازل کی دعا کریں. جب یہ سنا تو فوراً بادشاہ نے لے لیا نیست کعبہ در دکن جس در گئے یسوع دراز. نہیں ہے کوئی کعبہ دکن کے اندر سوائے یسوع دراز. بادشاہ دین و دنیا دعوت بندہ نواز، بادشاہ ہیں دین و دنیا کے ہمیشہ کے لیے بندہ نواز. حضرت خلی قطب شاہ گول کنڈا قلعے کا بادشاہ یسوع دراز بندہ نواز کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کہا حضرت سید محمد یسوع دراز بندہ حق، بندہ پرور، بندہ کر، بندہ نواز. آپ بندے بنانے والے بھی ہیں، بندہ کر بھی ہے اور بندوں کو نوازنے والے بھی. اب بادشاہ لوٹا، بادشاہ لوٹا، یہ اندھا ٹھہرا. بادشاہ کو دیکھا، سلام کرا. بادشاہ پوچھا 12 سال سے آنکھ نہیں ہے، یہ 12 منٹ میں کیسے آ گئے؟ بولے حضور صرف میں زبان سے پکارتا تھا، خیرات مل جاتی تھی، کھاتا تھا. صرف زبان سے کھا جا رہا. جب آپ نے ختم کرنے کا ویتن دے دیا حضور آواز یہاں سے نکلی، یہاں سے اور یہاں سے جو نکلی وہاں تک پہنچی. تو اسی لیے یہاں سے آواز نکالو وہاں تک جائے گی اور وہاں کی آواز مدینے تک جائے گی. وہاں کی آواز مدینے. اور ایک آخری بات سن لو، ہم نے حضرت احمد علی مولی صاحب، عبدالرزاق صاحب، عبدالرشید صاحب اور دیگر لوگوں سے سنا ہے کہ یسوع دراز کی ایک شان الگ ہے. یسوع دراز کی ایک شان الگ شان ہے. کیا شان ہے؟ گلبرگہ والوں کی دعائیں، ان کی حاجتیں، ان کی ضرورتیں، ان کی مرادیں دیر سے قبول کرتے ہیں، زائرین کی پہلے. یہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے. بولے ایسا کیوں؟ کامل لوگ قانون کی بات کرتے ہیں. تو مزار پر ایک شخص حاضر ہوئے، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ بولے یہ تو میرے ہی شہر میں ہے، جہاں تک میرے گنبد کا کلش نظر آئے گا اس کو رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی. اور جو باہر سے آئے گا وہ بھی دیکھا تو اس کا آنا کب ہوگا؟ لہٰذا اس کی میں پہلے سنتا ہوں اور بھی نواز نہیں دیتا. تو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ رسالت ماں کے بعد ان کی ضرورت کیا؟ نبی کی آمد کے بعد ولیوں کی ضرورت کیا؟ یاد رکھو ایک بات سن لو آپ. جتنے بیٹھے ہیں سب کی تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ جو بھی ہے تم کو خود پتا نہیں میری تقدیر میں کیا ہے نا؟ صحیح ہے. اور آپ کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے آپ کی تقدیر لکھ دی گئی. اور ایمان مفصل میں یہی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد. یہ پورا تقدیر میں ایمان مفصل ہے نا؟ تقدیر میں سب ہے. آپ کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، کیا کہیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں گیر کو ٹانگی توڑ لیں گے، کب شوگر رہیں گا، کب بی پی گا، کب ہارٹ ہوگا، کب کیا ہوگا، کون کلے پہ تماچا مارے گا، کب ٹوپی نکالیں گے، کب دستی نکالیں گے، کب بیٹھیں گے، کب اٹھیں گے. سب کچھ ہر حرکت تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ تو جب ہر حرکت تقدیر میں ہے یہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آنے کی، یہ ولیوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کیوں بھیجا ان کو؟
बोले इसीलिए देता हूँ जो तकदीर में ऐसा वैसा है, इनकी निगाह से अच्छा अच्छा हो जाता है, ये जो नहीं मिलने वाला है वो मिल जाता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, हजारों की तासीर देखी, आदाब के करीब हो जाओ, मशाइखीन के करीब हो जाओ, औलिया के करीब हो जाओ। ये बढ़ती हुई गुमराही का दौर है, ये बेदीनी का दौर है, ये बेदीन बेजाती का दौर है। मशाइखीन का एहतराम करो, उलमा का एहतराम करो, आस्थानों के करीब हो जाओ। याद रखो नमाज से सवाब मिलता है, रहमत मिलती है, और अल्लाह वाले से अल्लाह मिलता है, अल्लाह वाले से अल्लाह मिलता है। याद रखो निस्बतों को करीब कीजिए, उलमा मशाइखीन के करीब हो जाइए, और अपना ईमान अकीदा बचाइए, अल्लाह के घर में नमाज पढ़िए, बंद वक्त अपने घर में नियाज कीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये यहाँ चीज है जा हम तेरे हैं। वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान मोहतरम हाज़िरीन इकराम, मौलाना अब्दुल हकीम साहब वक़ार अशरफी गुलबर्गा के मशहूर मारूफ मुक़र्रिर हैं, बयान कर रहे थे। आपने इस्तिफ़ादे का मुआयनात करना, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज की हमारी दूसरी मजलिस होगी बाद नमाज असर। जब तक आप लोग अपने ज़रूरियात से फारिग हो जाइए, खाना नहीं खाया तो खा लीजिए, आराम कुछ करना है तो कर लीजिए। खुदा हाफ़िज़। बोला अच्छा बंदा रहा तो खुद